یہ تو آپ پر واضح و روشن ہی ہے کہ جن باتوں کے پیچھے لگ کر یہود و نصارہ نے جمال محمدی پر اعتراض کیے تھے، اہل فرقانوی بینہ انہی کے پیچھے لگ کر نقطۂ بیان پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ان بے عقلوں کو دیکھیں کہ وہ آج کے دن وہی یہودیوں کی باتیں کہہ رہے ہیں اور غافل ہیں ایسوں کی شان میں کہ کیا ہی اچھا نازل ہوا ہے۔ سورہ انعام۔ ان کو ان کی بیہودہ گفتگو میں خوش ہونے کے لیے چھوڑ دے۔ جب اس غیبی ازلی و جوہر ہویت نے آفتاب محمدی کو علم و معانی کے افق سے چمکایا تو یہودیوں کے علماء کے اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایک غلط نورانی بزرگ کا البتہ کتاب میں ذکر ہے کہ ظاہر ہوگا جو اسی کے ملت و مذہب کو رائج کرے گا تاکہ تورات کا دین اور اس کی شرع کل دنیا میں پھیل جائے۔ اسی لیے اس سلطان اہدیت نے ان گمراہی اور دوری کی گھاٹیوں میں بھٹکے ہوں کی زبان سے یوں فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بندھے ان کے ہاتھ، اور لعنت ہو ان پر ان کی اس افطرہ پردازی کے لیے، بلکہ قدرت الہی کے ہاتھ ہمیشہ کشادہ و غالب ہیں۔ سورہ مائدہ۔ اگرچہ اس آیت و قالت الیہود کی شرح نزول علماء تفسیر مختلف بیان کرتے ہیں، مگر مقصود کا ملاحظہ کریں کہ وہ خود فرماتا ہے کہ ایسا نہیں جیسا کہ یہودی سمجھے بیٹھے ہیں کہ اس سلطان حقیقی کے ہاتھ طلعت موسیٰ کو پیدا کر کے اور پیغمبری بخش کے بند گئے ہیں اور اب اس بات پر قادر نہیں کہ موسیٰ کے بعد کسی اور رسول کو بھیج سکے۔ اس بے معنی قول پر ذرا غور کریں کہ کس قدر علم و عقل کی راہ سے دور ہے۔ اسی طرح آج کل بھی یہ لوگ اسی قسم کی خرافات میں مشغول ہیں۔ 1000 سال سے زیادہ عرصہ سے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے یہودیوں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ نہیں جانتے اور اس بات کو نہیں سمجھتے کہ خود بھی تو ظاہراً و باطناً وہی کہتے ہیں جس کے یہودی معتقد ہیں۔ چنانچہ سنا ہی ہے، کہتے ہیں کہ کل ظہورات ختم اور رحمت الہی کے دروازے بند ہو گئے ہیں اور اب قدس معنوی کے مشرقوں سے کوئی آفتاب نہ چمکے گا، قدم سمدانی کے سمندر سے کوئی موج نہ اٹھے گی اور ربانی سرا پردہ غیب سے کوئی ہیکل ظاہر نہ ہوگی۔ یہ تو ان بیہودہ لوگوں کی سمجھ ہے کہ انہوں نے اس کامل فیض و لا انتہا رحمت کے رک جانے کو جائز جان لیا ہے جسے کوئی عقل یا سمجھ جائز نہ جانے گی، اور ہر طرف سے ظلم کی کمر کس کر اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے کہ اس درخت کی آگ کو شک و شبہ کے نمکین پانی سے خاموش کر دیں، مگر اس بات سے غافل ہیں کہ فانوس قدرت شمع توحید کو اپنی حفاظت کے حصن میں رکھتا ہے۔ اس گروہ کے لیے یہی ذلت بس ہے کہ وہ اصل مقصود سے محروم اور امر کی لطافت اس کے جوہر سے مایوس ہیں، کیونکہ ہر درجہ کا فیض الہی جو بندوں کے لیے مقدر کیا گیا ہے، دیدار خدا اس کی معرفت ہے، اس کا وعدہ سب سے کیا گیا ہے، اور یہ بندوں کے لیے اس فیاض قدم کے فیض کی انتہا اور خلقت کے لیے اس کے فضل مطلق کی نہایت ہے، مگر ان بندوں میں سے کوئی بھی اس تک نہیں پہنچا اور شرافت کبریٰ سے مشرف نہ ہوا، کیونکہ جس قدر منزلہ آیات اس عظیم مطلب و اہم امر کو صریح کرتی ہیں، ان سے یہ منکر ہیں اور اپنے خیالات کے مطابق ان کی تفسیر کرتے ہیں۔ مثلاً سورہ عنکبوت: جو خدا کی آیت اور اس کے وصل سے منکر ہیں وہ میری رحمت سے مایوس ہیں اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ سورہ بقرہ: جن کو خیال ہے کہ ان کو ملتا ہے اپنے رب سے اور ان کو اسی طرف لوٹ جانا ہے۔ پھر فرمایا سورہ کہف: وہ جو خیال کرتے ہیں کہ انہیں اپنے خدا سے ملتا ہے، کہتے ہیں کہ کتنی ہی دفعہ تھوڑے بہتوں پر غالب ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ہے سورہ رعد: پھر جس کو امید ہو اپنے رب کے دیدار کی بس کرے وہ نیک کام۔ دوسری جگہ فرمایا ہے تدبیر کرتا ہے، امر کھولتا ہے، تدبیر کرتا ہے اور کھولتا ہے نشانیاں، شاید تم اپنے رب سے ملنا یقین کرو۔
سورہ رعد۔ ان تمام آیتوں سے جو دیدار پر دلالت کرتی ہیں اور جن سے محکم حکم آسمانی کتابوں میں، اور کوئی نہیں انکار کر کے اس بلند و اعلیٰ رتبے و ارجمند و مرتبے سے محروم ہو رہے ہیں۔ بعض نے ذکر کیا ہے کہ دیدار سے مراد تجلی خدا ہے جو قیامت کے دن ہوگی، حالانکہ اگر کہیں کہ تجلی عام مقصود ہے تو یہ تمام اشیاء میں موجود ہے، چنانچہ پہلے ثابت کیا گیا ہے کہ کل چیزیں اس سلطان حقیقی کی تجلی کے مظہر و مقام ہیں، اور اس آفتاب مجلی کی چمک کے نشان موجودات کے آئینوں میں ظاہر و موجود ہیں، بلکہ انسان اگر الہی بصیرت معنوی سے دیکھے تو کوئی چیز بھی اس بادشاہ حقیقی کی تجلی کے بے ظہور دکھائی نہیں دیتی۔ چنانچہ کل ممکنات و مخلوقات کو دیکھیں تو اس نور معنوی کے ظہور و بروز کا حال بتا رہی ہیں۔ رضوان الہی کے دروازوں کا ملاحظہ کریں تو طالبوں کو حکمت و معرفت کے شہروں میں لے جانے اور واصلوں کو علم و قدرت کے باغوں تک پہنچانے کے لیے ہر چیز میں کھلے ہوئے ہیں۔ ہر باغ میں ایک دلہن معنی نظر آتی ہے جو بسط زینت و لطافت غرفہائے کلمات میں متمکن ہے۔ قرآن کی اکثر آیات اس روحانی مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کی توصیف و تعریف نہ کرتی ہو، بولتی ہوئی گواہ، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے لکھ کر۔ سورہ نبا۔ اس کا سچا شاہد ہے۔ اب اگر دیدار سے مراد ان تجلیات کا دیدار ہے تو سب لوگوں کو اس سلطان بے مثال و طلت لاجزال کا دیدار حاصل ہے، پھر قیامت سے اسے کیوں خاص کیا؟ اور اگر کہیں کہ اس سے ایک خاص تجلی مراد ہے، جیسا کہ کل صوفیہ اس مقام کو فیض اقدس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ یہ عین ذات میں ہے تو علم الہی میں ہمیشہ موجود ہے۔ اگر اسے مان بھی لیا جائے تو یہ رتبہ وصل دیدار کسی شخص پر صادق نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ رتبہ ذات غیب میں ہے اور کوئی اس تک رسائی نہیں پا سکتا۔ اس کا راستہ بند و اس کی طلب مردہ ہے۔ مقربوں کے دل اس مقام تک پرواز نہیں کر سکتے، پھر بھلا محدود معجوب عقلیں وہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ اگر کہیں کہ یہ تجلی ثانی ہے جسے فیض مقدس کہتے ہیں تو یہ بلا شک و شبہ عالم خلق میں ہے، یعنی عالم ظہور اول و بروز اصل آفرینش میں، اور یہ مقام اس کے انبیاء و اولیاء کے لیے خاص ہے، کیونکہ عوالم وجود میں ان سے بڑا و برتر کوئی بھی نہیں ہوا۔ اس بات کے سب قائل و اقراری ہیں۔ وہی کل خدائی اسماء و ازلی صفات کے منبع و ظاہر ہونے کی جگہ ہیں، اور وہی وہ آئینے ہیں جو پوری طرح اس کا عکس دیتے ہیں۔ جو کچھ ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ دراصل اس حضرت ظاہر و مستور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ محبت تک پہنچ و اس کی پہچان حاصل نہیں ہوتی مگر ان آفتاب حقیقت سے چمکے ہوئے کینونات تک پہنچے اور ان کے پہچاننے کے بعد بس ان مقدس انوار کے دیدار سے دیدار خدا ان کے علم سے علم خدا اور ان کی وجہ سے وجہ اللہ حاصل ہوتا ہے، اور ان مجرد جواہر کی اولیت و آخریت و ظاہریت و باطنیت سے اس آفتاب حقیقت کے لیے یہ پایہ ثبوت تک پہنچتا ہے کہ تحقیق وہ اول و آخر و ظاہر و باطن ہے، اور اسی طرح باقی کے اعلیٰ اسم و افضل صفات بھی۔ بس جو کوئی ان روشنی دینے والے و مقدس انوار اور روشن و چمکتے ہوئے آفتابوں سے فائز و موفق ہو جاتا ہے وہ گویا دیدار خدا حاصل کر لیتا ہے اور مدینہ حیات ابدی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دیدار قیامت کے سوا اور کسی وقت حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی اس وقت جب کہ نفس اللہ اپنے مظہر کلی میں قیام کرتا ہے، اور یہی اس قیامت کے معنی ہیں جس کا ذکر سب کتابوں میں آیا ہے اور جس دن کی سب نے بشارت دی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ کیا اس دن سے زیادہ کوئی دن بڑا، برتر یا بزرگ خیال میں آ سکتا ہے کہ انسان ایسے دن کو ہاتھ سے گنواتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے فیوض سے جو حضوری رحمان سے ابر نیساں کی طرح
جاری ہیں محروم رکھتا ہے۔ اب جب کہ اس پوری دلیل سے ثابت ہو گیا کہ کوئی دن اس دن سے بڑا اور کوئی امر اس امر سے برتر نہیں ہے، پھر باوجود ان تمام محکم و پکی دلیلوں کے، جن سے کوئی عقل مند گریز نہیں کر سکتا اور کوئی عارف منکر نہیں ہو سکتا، انسان کیوں اہل وہم و گمان کے پیچھے لگ کر خود کو اس فضل اکبر سے مایوس کرتا ہے؟ کیا اس مشہور روایت کو نہیں سنا کہ فرمایا ہے، اور جب قائم مہدی قیام کرے گا تو قیامت برپا ہوگی؟ اسی لیے آئمہ ہدا اور ان نام مٹنے والے انوار نے اس آیت کی تفسیر، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آوے اللہ ان پر ابر کے سایہ تلے، سورہ بقرہ، جسے قیامت میں واقع ہونے والے یقینی امور میں سے شمار کرتے ہیں، حضرت قائم اس کے ظہور سے کی ہے۔ بس اے برادر، قیامت کے معنوں کو سمجھ اور ان مردہ لوگوں کی باتوں سے کانوں کو پاک کر۔ اگر ذرا عوالم انقطاع میں قدم رکھے تو پکار اٹھے کہ اس دن سے بڑا دن اور اس قیامت سے بڑی قیامت کوئی نہیں۔ آج کے دن ایک عمل ہزارہ سال کے اعمال کے برابر ہے، بلکہ اس تحدید سے خدا کی پناہ اس دن کا عمل جزائے محدود سے مقدس ہے۔ مگر یہ بیہودہ لوگ قیامت و دیدار خدا کے معنی نہ سمجھنے کے باعث اس کے فیض سے بالکل پس پردہ ہو رہے ہیں، حالانکہ علم اور اس کے لیے تکلیفیں سہنے سے صرف اس مقام کو جاننا اور اس تک پہنچنا قرض ہے، تو بھی وہ سب ظاہری علوم میں مشغول ہیں اور ایک لمحہ بھر کے لیے بھی ان سے جدا نہیں ہوتے۔ جوہر علم و معلوم سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، گویا بحر علم الہی سے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا اور ابر فیض رحمانی سے ایک قطرہ بھی نہیں پایا۔ اب ذرا سوچیں کہ جس نے ظہور حق کے دنوں میں مظاہر حق کے وصل اور ان کی معرفت کے فیض کو نہ سمجھا ہو، اس پر عالم کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خواہ کئی ہزار سال تک علم حاصل کرتا رہا ہو اور تمام ظاہری و محدود علموں سے لدا ہوا ہو، تو بھی یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کے حق میں علم کی تصدیق نہیں ہو سکتی، مگر ایک وہ شخص جو علم کے ایک حرف سے بھی واقف نہ ہو، اس پر شرافت کبریٰ سے فائز ہو جائے، وہ البتہ علماء ربانی میں سے گنا جائے گا، کیونکہ وہ علم کے انتہائی درجے اور آخری مرتبے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ حالت بھی ظہور کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ وہ تمہارے بڑوں کو چھوٹے اور تمہارے چھوٹوں کو بڑا بنائے گا۔ اسی طرح فرقان میں فرمایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان پر جو دنیا میں کمزور پڑے ہیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں وارث ٹھہرائیں، سورہ القصص۔ آج کے دن بھی دیکھا ہی ہے کہ کس طرح علماء مخالفت کے سبب جہالت کی کمتر زمین میں پڑے ہیں اور ان کے نام علماء و اعلیٰ لوگوں کے دفتر سے خارج کر دیے گئے ہیں، اور کتنے جاہل ایمان کے باعث علم کے اونچے افق تک پہنچ گئے ہیں، ان کے نام قلم قدرت سے الواح علم میں لکھے گئے ہیں۔ اس طرح خدا جسے چاہے مٹائے اور جسے چاہے بنائے، اس کے پاس ام الکتاب ہے، سورہ رعد۔ اسی طرح کہا ہے، سچائی کو پا لینے کے بعد دلیل کا طالب ہونا، برا اور معلوم تک پہنچ جانے کے بعد علم میں مشغول ہونا مذموم ہے۔ کہہ اے اہل دنیا، یہ ایک ناری جوان ہے جو روح کے میدان میں جولانی کرتا ہے اور تمہیں خدا کے اس چراغ کی خوشخبری سناتا ہے اور اس امر کی یاد دلاتا ہے جو عراق کی سرزمین میں تقدیس کے افق سے نور کے پردوں کے پیچھے پوشیدگی میں آیا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تو قرآن کے آسمانی معنی میں ذرا بلند پروازی کرے اور اس الہی معرفت کی زمین میں جو اس میں بچھائی گئی ہے سیر کرے، تو علوم کے بہت سے دروازے اپنے سامنے کھلے دیکھے اور اس بات کو پختہ یقین سے جان جائے کہ وہ تمام باتیں جو آج کل ان بندوں کو بحر ازلی کے کناروں تک پہنچنے سے روکتی ہیں، بینہ ہی وہی نقطۂ فرقان کے ظہور کے وقت اس زمانہ کے لوگوں کے لیے اس آفتاب کے ماننے اور اس پر ایمان لانے میں رکاوٹ ہوئی تھیں۔
اور اس طرح رجت و بحثت کے اسرار سے آگاہ ہو کر یقین و اطمینان کے اعلیٰ مقام پر مطمئن ہو۔ ان باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن اس جمال بے مثال کے دشمنوں کعبہ لاجزال سے بے نصیبوں نے مخول کی روح سے کہا۔ سورہ آل عمران۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے ہم سے عہد کیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں مگر اس پر جو حابیل و قابیل کے معجزے کو ظاہر کرے، یعنی قربانی کرے اور آسمان سے آگ آئے اور اس قربانی کو بھسم کر جائے۔ چنانچہ حکایت حابیل میں پڑھا اور کتابوں میں اس کا مذکور سنا ہوگا۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، سورہ آل عمران۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے پروردگار کی طرف سے تم پاس رسول وہ نشانیاں لے کر آئے جو تم طلب کرتے ہو، پھر کیوں تو نے ان خدا کے رسولوں کو قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ اب ذرا انصاف کریں کہ وہ لوگ جو حضرت کے زمانہ میں تھے کس طرح سے آدم یا دوسرے نبیوں کے زمانہ کے ہو سکتے ہیں، حالانکہ آدم کے زمانے اور اس زمانے میں کئی ہزار سال کا فاصلہ تھا، تو بھی جو اس جوہر صدق نے حابیل اور دوسرے نبیوں کے قتل کو کس طرح اپنے زمانہ کے لوگوں سے منسوب کیا ہے، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ یا تو نعوذ باللہ حضرت پر جھوٹ یا کذب کی تہمت لگائی جائے، یا یہ کہا جائے کہ وہ سخت دل ظالم وہی تھے جو ہر زمانہ میں نبیوں اور رسولوں کی مخالفت کرتے اور آخر کار انہیں شہید کرتے تھے۔ اس بیان پر غور سے سوچیں تاکہ مصر رحمان سے عرفان کی پیاری پیاری ہوائیں آئیں اور روح کو جانان کے دل موہنے والے بیان سے باغ عرفان تک پہنچائیں۔ بے خبر لوگوں نے جب ان کامل و مکمل بیانات کے اصلی معنوں کو نہ سمجھا اور جو جواب ملا اسے بمطابق اپنے خیال کے سوال کے موافق نہ پایا، تو علم و عقل کے جواہر پر بے علمی و پاگل پنے کا بہتان لگایا۔ اسی طرح اس دوسری آیت میں زمانہ کے لوگوں کو ملامتاً کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ۔ یعنی یہی وہ گروہ تھا جس نے کافروں سے لڑائی کی اور دین خدا کی نصرت کی دعائیں مانگی، لیکن جب ان کے پاس وہ آیا جسے یہ جانتے تھے تو اس سے کافر ہو گئے، سو کافروں پر لعنت اللہ کی۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے یہ پایا جاتا ہے کہ حضرت کے زمانے کے لوگ وہی ہیں جو پہلے نبیوں کے عہد میں ان کی شریعت و دین خدا کی ترقی دینے کی کوشش میں لڑائیاں کرنے والے ہوتے تھے، حالانکہ عیسیٰ و موسیٰ کے زمانے کے لوگ حضرت کے زمانے کے لوگوں سے مختلف تھے۔ علاوہ ازیں جن کو انہوں نے پہلے پہچانا تھا وہ موسیٰ صاحب تورات و عیسیٰ صاحب انجیل تھے۔ پھر حضرت نے یہ کیوں فرمایا جب وہ ان کے پاس آیا جسے وہ جانتے تھے، جو یا عیسیٰ ہوگا یا موسیٰ، پس اس سے کافر ہوئے، حالانکہ حضرت ظاہراً اور دوسرے نام سے جو محمد ہے معصوم تھے اور دوسرے شہر سے ظاہر ہوئے اور دوسری شرح و زبان سے آئے تھے۔ ان باتوں کے ہوتے ہوئے آیت کا حکم کس طرح ثابت ہو سکتا ہے اور کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اب غور کریں کہ کس طرح صفائی سے خود قرآن میں رجت کا حکم نازل ہوا تھا مگر کسی نے آج تک نہیں جانا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اگر کہیں کہ حضرت پہلے نبیوں کی رجت تھے تو اسی طرح آپ کے اصحاب کو بھی پہلے اصحاب کی رجت کہنا ہوگا، کیونکہ مذکورہ آیتوں سے پہلے بندوں کی رجت بھی ظاہر و واضح ہے۔ اگر وہ اس سے انکاری ہیں تو وہ حکم کتاب کے خلاف کر رہے ہیں جو حجت اکبر ہے۔ پر اسی طرح مظاہر ہویت کے زمانہ میں بعثت و رجت و حشر کے حکم کو سمجھ لیں تاکہ آپ مقدس ارواح کی رجت کو پاک و منزہ اجسام میں رست نگاہ سے دیکھ سکیں اور جہالت و نفس ظلمانی کے غبار کو علم رحمانی کی رحمت کے پانی سے پاک و مقدس کر سکیں، تاکہ شاید قوت یزدانی و ہدایت سبحانی و شمع نورانی سے شاہراہ صبح ہدایت کو شام ضلالت سے پہچان سکیں اور فرق کر سکیں۔